سماعتی کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین جو لے جائے گا وہ قبر میں وہ دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے جائے گا تو قبر میں اس کا جواب صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو یقین کے ساتھ مان کر گیا ہے اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی مان کر گیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے، کیونکہ اخلاص دل کی جگہ ہے اور ایک زبان کا علم ہے، ایک دل کا علم ہے۔ اس لیے ہمیں اس علم سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے، اور اللہ والے علم حاصل کرنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ فرض عین، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے اللہ کے احکامات پر چل سکے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سکے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اپنے بچوں کو بھی دین سکھلاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کی تفسیر کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھلاؤ۔ صحابہ کرام جو مسجد میں سنتے تھے وہ آ کر گھروں میں سنا دیا کرتے تھے، یہ بھی علم کے آنے کی شکل تھی اور اس پر نقد عمل ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے مسجد سے سنا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، فوراً آئے، گھر والوں کو جمع کیا، عورتوں کو پردے کا حکم سنا دیا۔ اسی وقت ہر عورت اپنے پردے کی طرف لپکی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، علم مسجد سے اس طرح لیا جاتا تھا، اب ہم مسجد سے فضائل کا علم لیں تاکہ اعمال کی رغبت پیدا ہو، فضائل کا علم لیں تاکہ اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو، فضائل کا علم لیں تاکہ اعمال کے اندر لذت پیدا ہو۔ اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد، فضائل کی تعلیم کا طریقہ، فضائل کی تعلیم کے ساتھ کیا محنت ہے، میں تینوں باتیں عرض کر دوں کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو عمل فضیلت کے دھیان کے ساتھ ہوگا اس عمل پر احتساب ہوگا، یعنی اللہ سے اجر کی امید ہوگی۔ جو اجر کی اللہ سے امید رکھے گا وہ اپنے اعمال پر اجر پائے گا۔ یعنی نماز شروع گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے مستورات قائم کریں، اپنی مستورات کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم کا حلقہ قائم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ذمہ دو تعلیمیں ہیں، اپنے گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ مستورات کو روزانہ ان 6 صفات کی دعوت دینے پر بھی آمادہ کیا جائے۔ ہر عورت ایک دن باری باری 6 صفات کا مذاکرہ کرے، یہ روزانہ کی تعلیم کا لازمی جز ہے۔ روزانہ، کیونکہ گھر کے ہر فرد کو ایمان اور یقین سے لے کر پورے دین کی دعوت کا داعی بنانا ہے، اس لیے یہ روزانہ کا کام ہے کہ روزانہ گھر میں مستورات تعلیم کا حلقہ قائم کرتے ہوئے نوبت بنوبت ایک عورت روزانہ 6 صفات بیان کرے، تاکہ گھر کے ہر فرد سے ایمان یقین کی دعوت دلائی جائے۔ سمجھتے تھے کہ جو خود اپنی ذات سے یقین کی دعوت دے گا، خود اپنی ذات سے پورے دین کی دعوت دے گا، وہ باطل کا مدعو نہیں ہوگا۔ اگر گھر کا ایک فرد بھی کام سے لگا ہوا نہیں تو باطل اس کے راستے سے داخل ہوگا۔ میاں بیوی کام میں لگے، اولاد نہ لگی تو باطل اولاد کے راستے سے آئے گا، اولاد کام میں لگی، ماں باپ نہ لگے تو ماں باپ کے راستے سے باطل آئے گا۔ اس طرح گھر کے ہر سوراخ کو بند کیا جاتا ہے سردی سے بچنے کے لیے کہ گھر کے ہر فرد کو اپنے دین کا داعی ہونا چاہیے، تاکہ باطل کی ہر دعوت سے گھر کا ہر فرد محفوظ رہے۔ اس لیے روزانہ تعلیم کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ مستورات کو باری باری کرنا چاہیے، یہ روزانہ کی تعلیم کا جز ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اسی طرح ہمیں صبح شام کی تسبیحات کا پورا احترام کرنا چاہیے، تیسرے کلمے کا، درود شریف کا، استغفار کا، اور اس کے لیے وقت فارغ کرو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو، باوضو کرو، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، اس لیے کہ ذکر جو ہے وہ تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو، اس کا بھی ہمیں پورا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں تو یہ بات تو ثابت ہے، واضح ہے کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لے، عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، باعتبار معاملات کے۔
ہم جو آدمی اللہ کا حق مار رہا ہو وہ بندوں کا حق کیسے ادا کر دے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں ہمیں اس سے متعلق علم حاصل کرنا ہے کہ مجھ پر بندوں کا کیا حق ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس کی دعوت بھی دینی ہے اور اس کی مشق بھی ہے کہ مشق کیسے کریں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خاص طور پر ہمیں سب سے زیادہ جو مشق ہوگی قرآن مسلم کی وہ خدمت سے ہوگی. خدمت تو آدمی کی تربیت کر دیتی ہے. ہمارا خدمت تربیت کے لیے ہے. کوئی خدمت ضرورت کے لیے نہیں ہے, صرف تربیت کے لیے ہے. تربیت کا ایک محتاج ہے. چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذمہ لو. لاؤ جھاڑو میں لگا دوں, لاؤ میں جو خرابہ صاف کر دوں, لاؤ مسجد کا پانی میں بھر دوں. چھوٹے چھوٹے کام کرو, یہ نہیں گرے ہوئے کام. اور دعوت کے ماحول میں کسی بھی خدمت کو اپنی حیثیت سے نیچا سمجھنا یہ آدمی کی تربیت نہیں کرتا بلکہ بگاڑ اور کبر. یہ میرے محترم دوستو, اصل تو کام یہ ہے کہ اس محنت سے ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں, ورنہ محنت برائے محنت نہیں ہے اور پھرنا پھرنے کے لیے نہیں ہے. حضرت کا یہ فرمانا کہ بچے تبلیغ اس کام کو کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اپنے اندر اس محنت سے پیدا ہوں. ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ اس چیز کی دعوت دیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کی مشق کریں. یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے لیے. جب ہم ان اعمال کو کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. اس لیے ہمارا نکلنا جماعت کے ساتھ, جماعت کی شکل میں ہو, امیر کی اطاعت کے ساتھ نکلنا ہو. اپنے نکلنے کے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھو. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ تو ہدایت کا راستہ ہے. یہی ہدایت کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھیں, ہدایت پر آویں. اللہ رب العزت نے اپنے راستے کی نقل و حرکت پر ہدایت کے دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن امیر کی اطاعت کے ساتھ تربیت ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرو. جماعت روانہ ہو گئے, ہم پیچھے رہ گئے. بہت سے ساتھی جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے اور آپ کا خطبہ سننے اور آپ کی مسجد کی نماز کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جماعت سے پیچھے رہ گئے. جماعت جمعہ کی صبح روانہ ہوئی, ان کا خیال ہوا کہ میں نماز پڑھ کر جا کے جماعت سے مل جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ, اگر تم زمین کا سارا مال جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے اس سب کو تم خرچ کر دو, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اللہ کی رضا کے ساتھ خرچ کرو, اخلاص کے ساتھ خرچ کرو, تب بھی صبح نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. جو صبح اللہ کے راستے میں نکل گئے, ایک روایت میں ہے کہ ان کے تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, صحابہ کرام کی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر اس لیے عرض کرتے ہیں کہ حیات الصحابہ پڑھا کرو, انفرادی مطالعے میں بھی رکھو اور مراکز میں حیات الصحابہ کی تعلیم عشاء کے بعد اجتماعی ہو, تاکہ صحابہ کرام کے دعوت کے شرف, ان کی دعوت سے محبت اور ان میں دعوت کی اہمیت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت ہم اس محنت کو کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں, ان واقعات کو سامنے رکھ کر چلیں تاکہ ہمارے اندر اس محنت سے دعوت کی اہمیت پیدا ہو. ورنہ میں تو عرض کروں کہ کہیں ہمارا مزاج تحریک اور تنظیم کا نہ بن جائے, کیونکہ دعوت کو زندہ کرنا اصل ہے. صرف طریقہ کار یہ تو تنظیمی مزاج ہے, طریقہ کار تو مقصد کے تابع ہوتا ہے. ہماری ایسا فرماتے تھے کہ یہ محنت کام کا ڈھانچہ ہے, دعوت اس کی روح ہے, کہ دعوت اس کی روح ہے. ہم دعوت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس نقل و حرکت کی کیا اہمیت ہے. اس کے لیے ہمیں حیات الصحابہ کو اپنے انفرادی مطالعے میں رکھنا ہوگا.
جس سے ہم صحابہ کرام کی نقل و حرکت کو، دعوت کی اہمیت کو، صحابہ کرام نے اس محنت کے لیے کیا تکالیف برداشت کی ہیں، ان تکالیف کا استحضار کرتے ہوئے ہم اس نقل و حرکت کو اس روح کے ساتھ کریں